بیان کرنے جا رہے ہیں اور کہہ رہے کل رات کو جب میں سویا تو میں نے خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا، کہو صلی اللہ سننا پیران پیر کے بارے میں، حضرت ابو بکر کو دیکھا، عمر کو دیکھا، عثمان کو دیکھا، علی کو دیکھا، سب کو میں نے خواب میں دیکھا، اور کہتے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، علی چاروں نے مل کر میرے نبی کو میری شکایت کی۔ پیران پیر رو رو کر کہہ رہے چاروں نے میرے نبی کو شکایت کی، کہا کہ عبد القادر اتنا اچھا علم رکھتا لیکن بیان نہیں کرتا۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی سب کس کو شکایت کر رہے؟ اللہ کے تو کہتے پیران پیر کہتے میں نے خواب میں ہی پوچھا، خواب میں اللہ کے رسول نے مجھے پوچھا عبد القادر بیان کیوں نہیں کرتے ہو، امر بالمعروف نہیں عن المنکر، بھلائی کا حکم برائیوں سے روکتے کیوں نہیں ہو؟ پیران پیر فرماتے میں نے سننا، پیران پیر فرماتے روتے روتے فرماتے میں نے خواب میں اللہ کے رسول کے مبارک ہاتھ کو پکڑا اور کہا میری ہمت نہیں ہوتی، اللہ کے رسول میری ہمت نہیں ہوتی۔ پیران پیر فرماتے میرے نبی نے کہا قریب آ جاؤ عبد القادر، قریب آ جاؤ۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی فرماتے میں خواب میں نبی کے قریب گیا، میرے نبی نے کہا افتح فاکا، میرے نبی نے کہا اپنا منہ کھولو۔ پیران پیر فرماتے میرے نبی کے سامنے اپنا منہ کھولا، حضور نے اپنا تھوک مبارک میرے منہ میں رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک مبارک میرے منہ میں رکھا اور کہا عبد القادر جاؤ بیان کرو، زبان تمہاری ہوگی کلام محمد کا ہوگا، زبان تمہاری ہوگی کلام محمد کا ہوگا۔ پیران پیر سننا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جب بیان کرنے کے لیے آئے، میرے دوستوں لکھا کہ پہلا بیان 30,000 کا مجمع تھا۔ کتنا؟ اور اس زمانے میں مائک سسٹم، اس زمانے میں بیان کیسے ہوتے تھے؟ ایک بیان کرنے والا بیٹھ گیا، تھوڑے دور پر ایک ترجمان ہوتا، ٹرانسلیٹر، جو میں بولوں گا وہ وہاں پیچھے والوں کو بولے گا، پھر آگے کوئی کھڑا ہوگا وہ پیچھے والے کو وہ پیچھے والے کو بولے گا۔ اس طریقے سے اس زمانے میں بیان ہوتا تھا۔ لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جب تقریر کرنے کے لیے آئے، دیکھا کہ درمیان میں ترجمان کھڑے ہیں، فرمایا سب ترجمان بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، سارے ترجمان بیٹھ جاؤ۔ سارے ترجمان بیٹھ گئے، پیران پیر نے اپنا بیان شروع کیا۔ لکھا ہے کہ 20,000 کا مجمع ادھر تھا، پھر پہاڑ تھا، پہاڑ کے پیچھے 10,000 کا مجمع تھا، لیکن پہاڑ کے پیچھے جو آخری آدمی تھا وہ کہتا تھا میرے پروردگار کی قسم میرے کان میں آواز ایسی آتی تھی جیسے میں پہلی صف میں بیٹھا ہوا۔ جب لوگ حیران ہو گئے کہ حضرت آپ کا بیان اتنا، پیران پیر کی آنکھوں میں آنسو آئے، کا بیان میرا نہیں میرے نبی نے فرمایا تھا۔ عبد القادر زبان تیری ہوگی کلام محمد کا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ میرے دوستو یہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، اور میرے دوستو اتنی بات بھی ضرور ہے، کوئی اللہ کا بنتا ہے نا تو اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ بھائی ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ یہی پیران بات چل رہی نا پیران پیر۔ میرے پیارو یہ 20 سال کی عمر سے لے کے 30 سال کی عمر تک، اور 30 سال کی عمر سے لے کر 50 سال کی عمر تک پیران پیر غوث پاک عبد القادر جیلانی عالم ربانی فیض سبحانی، بس یہ تقریروں کا، وعظوں کا، بیانات کا، تدریس کا سلسلہ چلتا رہا۔ ایک عجیب بات بتاؤ میرے دوستو، ابھی میں بیان کرنے بیٹھا، اگر بارش آ جائے میں کیا کروں گا؟ بند کر دوں گا، اور کرنا ہی پڑے گا اس لیے کہ کوئی نہیں بیٹھے گا۔ بھائی صحیح ہے نا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مرتبہ واز کے لیے بیٹھے، اتنا لمبا چوڑا میدان بھرا ہوا، اب واز کرنے بیٹھے اور آسمان سے دھار 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 بارش برسنے لگی۔ میرے دوستو پیران پیر نے کیا فرمایا؟ لوگ ادھر ادھر ہونے لگے۔ پیران پیر نے کیا فرمایا؟ سب اپنی جگہ بیٹھ جاؤ، اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اے مولا۔ دیکھو میرے دوستو جو اللہ والا ہوتا ہے نا اس کو ناز کرنے کا حق ہوتا ہے۔ بولو جو اللہ والا ہوتا ہے اسے ناز کرنے کا، ہاتھ اٹھائے گا اللہ میں تیری دعوت پہنچا رہا ہوں، اور تو اسی مجمع کو منتشر کر رہا ہے۔ اللہ میں دعوت پہنچا رہا ہوں، تیری دعوت پہنچا رہا ہوں، تو اسی مجمع کو ہٹاتا، بس اتنا کہا اور چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ میرے دوستو آج کی کتابوں میں لکھا، بغداد والے قسم کھا کر کہتے پانی برس رہا تھا، لیکن جہاں تک لوگ بیٹھے تھے وہاں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں آیا۔ دائیں طرف پانی برس رہا، بائیں طرف بارش ہو رہی، آگے دھوم دھام بارش ہو رہی، پیچھے ہو رہی، لیکن مجمع کے اوپر ایک قطرہ پانی نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبان عبد القادر کی تھی، کلام محمد کا تھا۔ میرے دوستو
ایک مرتبہ بیان فرما رہے ہیں. بولو کیا کر رہے ہیں؟ بیان فرما رہے ہیں. یا اپنی مجلس میں بیٹھے یا بیان فرما رہے، اچانک ایک پرندہ آ گیا. اچانک ایک پرندہ، آپ کو معلوم ہے اگر مجمع میں کوئی چیز آ جاتی تو مجمع پورا ادھر ادھر ہو جاتا نہیں. ارے ہم نے تو کئی مرتبہ دیکھا مجمع میں بلی بھی آتی تو سب اٹھ کے ادھر ادھر ہو جاتے. مجمع میں کہیں کتا آ گیا تو سب ادھر. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے، ایک پرندہ آ گیا، سب نے اس پرندے کو دیکھنا شروع کیا. پیر نے بڑے جلال سے، دیکھو اللہ والے کا جلال بھی کیسا جلال ہوتا، کہا میں اللہ کے رسول کی بات پہنچاتا، اور اس پرندے نے آ کر سب کی باتوں کو منتشر کر دیا. بس اس پرندے کی طرف یوں اشارہ کیا، پرندے کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور زمین پر گر گیا. اب جب پرندے کے 2 ٹکڑے ہو گئے زمین پر گر گیا تو سارا مجمع میں سناٹا چھا گیا. پیرانے پیر کو جو بات بتانی تھی بتاتے گئے، گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ معلوم نہیں کتنا لمبا بیان کیا ہوگا. جب بیان ختم ہو گیا جانے لگے تو کہا وہ پرندے کو ذرا دونوں اس کے ٹکڑوں کو ساتھ میں کر دو. ان کے مریدوں نے 2 ٹکڑے ساتھ میں کیے. جیسے ساتھ میں کیے پیرانے پیر نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاتھ اٹھایا، پرندہ اڑتا ہوا چلا گیا. میرے دوستو یہ اللہ کے ولی سے جلال آتا ہے تو انگلی کے اشارے سے پرندے کے ٹکڑے کرتے ہیں، اور جمال آتا ہے تو اللہ کا نام لے کر زندگی بخش لیتے ہیں. یہ پیرانے پیر کون؟ شیخ عبد القادر. آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، ایک بہت بڑی عمر کے تقریباً 85 سال کے، یعنی پیرانے پیر کی عمر 30-35 سال کی ہوگی، 85 سال کے ایک بوڑھے میاں جن کا نام ہے شیخ عبد الحق. کیا نام ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے شیخ عبد الحق. وہ آئے، کہا مجھے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں. بڑے میاں آئے اور عالم ہے، بہت زبردست، بغداد کے عالم ہے. لوگ ان سے فتوے پوچھتے. وہ 35 سال کے سید عبد القادر جیلانی کے پاس آئے، مجھے اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے دیجیے، مجھے بیعت کر لیجیے. پیرانے پیر نے اپنا ہاتھ بڑھایا، انہوں نے بیعت کر لی. بھائی 85 سال کے زبردست عالم شیخ عبد الحق نے کن کے ہاتھ پر بیعت کی؟ 35 سال کے پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی. کیا ہوا؟ بیعت کر کے چلے گئے. وہ شیخ عبد الحق چلے گئے، 85 ایئرس کی عمر ہے، بڑی عمر کے. 5-6 دن کے بعد آئے، روتے آئے اور کہا میرے شیخ. کن کو شیخ کہہ رہے؟ 85 سال کے بوڑھے کن کو شیخ کہہ رہے؟ 35 سال کے شیخ عبد القادر. کیا کہتے ہیں؟ میرے شیخ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا، اللہ کی قسم میرا کام ہو گیا. پیرانے پیر 35 سال کی کہنے لگے، ارے بڑے میاں کیا ہوا؟ کہا جب سے آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا، جب بھی سوتا ہوں، چاہے دوپہر میں سوتا ہوں کہ رات میں سوتا ہوں، آنکھ بند ہوتی اور نبی کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے. وہ 85 سال کے بوڑھے میاں کہتے ہیں دوپہر میں سوؤں یا رات کو سوؤں، آنکھیں بند ہوتی نبی کا دیدار ہوتا. ارے میں ہوتا نا تو خوش ہو جاتا، واہ واہ دیکھا تمہارا شیخ کیسا ہے کہ تم نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، نبی کا دیدار نصیب ہو گیا. پیرانے پیر روئے اور روتے کہا، ارے سوتے نبی کو دیکھا تو کون سا کمال کیا. پیرانے پیر فرماتے سوتے نبی کو دیکھا تو کون سا کمال کیا. ارے نگاہ اٹھا کر دیکھو ہمارے نبی جا رہے ہیں. وہ شیخ عبد الحق فرماتے میں نے آنکھیں اٹھائی، اللہ کی قسم میرے نبی گزرتے ہوئے چلے گئے. میرے دوستو یہ ہے زبردست پیرانے پیر عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی. میرے دوستو لوگ ان کو غوث پاک کہتے ہیں، ہم کو تو صرف بولنا آتا ہے غوث پاک. غوث کا کیا مطلب ہے؟ غوث پاک کا مطلب کیا ہے؟ ارے میرے دوستو ایک انسان کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، مسلمان ہونے کے بعد جب اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور سچی محبت کرتا، اللہ اسے ولی بناتا ہے. جب وہ ولی ہو جاتا ہے اور ولی سے بھی آگے بڑھتا، اللہ اسے ابدال بناتا ہے. جب ابدال سے آگے بڑھتا اللہ اسے قطب بناتا ہے. جب قطب سے آگے بڑھتا اللہ اسے غوث بنا دیتا ہے. اور غوث وہ ہوتا ہے جب نماز پڑھتا ہے تو قسم کھا کر کہتا میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے خدا کا دیدار نصیب ہوتا ہے. غوث وہ ہوتا ہے جن کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا رب عاشات مغبر لو اقسم علی اللہ لا برا. حدیث پاک میں ہمارے نبی نے فرمایا میری امت میں ایسے ولی ہوں گے جو پراگندہ حال ہوں گے، ارے کپڑے میلے ہوں گے، ان کے بال بکھرے ہوں گے، لیکن ہمارے نبی فرماتے میری امت میں ایسے ولی ہوں گے جو قسم زمین پر کھاتے ہوں گے اور اللہ آسمان پر ان کی قسموں کو پورا کرتا ہوگا. یہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. میرے پیارے دوستو
اور بھی بہت سے عجیب عجیب واقعات ان کی زندگی کے ہیں. میں زیادہ بول بھی نہیں سکتا میرے پیاروں، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سارے بچوں کو جمع کیا. بولو اپنے سارے، بہت بچے. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بچے بہت، بولو بچے بہت، بچے سب بچوں کو جمع کیا. اور سننا، آپ کی عمر ہوئی 91 سال، 91. کتنی؟ 91. میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب آپ کی عمر 90 سال کی. کتنے سال کی؟ 90 سال کی عمر میں سارے بچوں کو جمع کیا. میں نے شروع میں کہا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی، وہیں شروع سے ابھی اس بات کو جوڑو، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو جمع کیا تھا. اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے پیران پیر عالم ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 90 سال کی عمر میں اپنے سارے بچوں کو جمع کیا اور بچوں کو کیا کہا؟ میرے بچوں، بولو ہم بھی عمل کریں گے انشاءاللہ. کہا میرے بچوں 5 جملے کہتا ہوں. کتنے جملے کہتا ہوں؟ 5. اس میں توحید کے سمندر کو جمع کرتا ہوں. ان 5 جملوں کو اپنے ساتھ لگائے رکھنا، اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا. اللہ تمہیں، تو وہی 5 جملے بولو. بتا دوں، میں بتا دوں 5 جملے. ارے بولو نا، بتا دوں نا کتنے جملے؟ 5. یاد کرو گے انشاءاللہ. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی ربانی عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی عمر کے 90 سال میں، کون سے سال میں؟ 90 سال میں اپنے سارے بچوں کو جمع کیا اور سارے بچوں کو جمع کر کے فرمایا 5 جملے میں آپ کو بتاؤں گا. میرے پیارے پیارے بچوں یاد کر لینا. سب سے پہلا جملہ، لا تخف احدا سوى اللہ. اے میرے بچوں کسی سے ڈرنا نہیں، ڈرے تو بولو ساتھ میں بولو نا. ہمارا ایمان یہی ہے، ہم کسی سے ڈرتے، موت تو آنی آئے گی. ارے موت تو کتنی مرتبہ کوئی بولے بھائی تو مر جائے گا، تیرے کو وہ مارے گا، تیرے کو ایسا کرے گا. مسلمان ہونے کے ناطے تھوڑی دیر ذرا دل تھوڑا سا ادھر ادھر ہوتا ہے، لیکن دوسری سیکنڈ میں خیال آتا ہے موت تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، موت اللہ کے ہاتھ میں. میں ایک بات بتا کے بات ختم کروں. پیران پیر واپس آ جاؤ. عالم ربانی فیض سبحانی پیران پیر شیخ عبد القادر کتنے سال کی عمر رہے دنیا میں؟ 91. اب آخری بات ایک بتا دوں، یہ بات پر بات ختم کریں گے انشاءاللہ. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب آخری 91 سال کی عمر ہو گئی نا، 91 سال کی عمر بالکل آخری گھڑی، کیا فرمایا؟ سننا. فرمایا آخری گھڑی ہے. ان کے بیٹے کا نام ہے شیخ عبد الوہاب. یہ بھی واقعہ بتا دوں، کیا نام ہے بیٹے کا نام؟ شیخ بہت سے بیٹے، ایک بیٹے کا نام ہے شیخ عبد الوہاب. وہ بالکل قریب میں بیٹھے، ابا کی آخری گھڑی. وہ شیخ عبد الوہاب ابا سے بہت محبت کرتے رہے. باپ سے کون محبت نہیں کرے گا؟ شیخ عبد الوہاب آئے اور اپنے ابا کے سر پہ ہاتھ رکھا. بھائی شیخ عبد القادر جیلانی کے سر پر ہاتھ رکھا اور شیخ عبد الوہاب نے کیا کہا؟ ابا ایسا لگتا ہے کہ آپ کی آخری گھڑی آ گئی. ہم سب بچے مل کے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو جنت الفردوس عطا فرمائے. شیخ عبد الوہاب کہہ رہے ہم سب بچے مل کے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو جنت الفردوس عطا فرمائے. بس اتنا کہا تو شیخ عبد القادر جیلانی کے چہرے کا رنگ بدل گیا آخری گھڑی میں اور لیٹے تھے، بیٹھ گئے. کہا بچے کیا بات کر رہے ہو، کیا باتیں کر رہے ہو؟ کہا ابا ہم سب بچے مل کے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو جنت الفردوس نصیب کرے. شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا ایسی دعا کرتے ہو، میرے لیے جنت الفردوس کی دعا کرتے ہو؟ بچے نے کہا ابا جنت کی دعا کر رہے، کوئی غلط تو دعا نہیں کر رہے. شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا ارے تم میرے لیے جنت کی دعا کرتے ہو. 30 سال سے روزانہ خدا مجھ کو میری جنت بتاتا ہے. جنت کی کیا دعا کرتے ہو؟ 30 سال سے اللہ مجھ کو میری جنت بتاتا ہے. یہ دعا کرو آنکھ بند ہونے سے پہلے خدا کا دیدار نصیب ہو جائے. میرے پیارے دوستو، یہ اللہ کے ولی جب دنیا سے جا رہے ہیں قیامت میں وہ بھی ہم کو پوچھیں گے. ارے بولو پوچھیں گے کہ نہیں پوچھیں گے؟ اللہ کے ولی دنیا سے جا رہے تو فتویٰ دے کے جا رہے. فتویٰ سنو گے؟ ارے ہاں بولو نا، پورا مجمع بولو نا. ہاں سنیں گے، فتویٰ سنیں گے. 3 فتوے دے کر آنکھیں بند کی میرے پیارے دوستو. 3 فتوے. کتنے فتوے؟ اچھا میرے دوستو ایک بات بتاؤ، کسی مفتی کا فتویٰ غلط ہو سکتا ہے لیکن پیران پیر کا فتویٰ، ارے بلند آواز سے بول رہا، پیران پیر کا فتویٰ ہے نا. اور ہم کو تو فتوے پسند نہیں آتے پسند. زمین
ابا مر گیا، دادا مر گیا، زمین کا معاملہ ہے، مفتی صاحب کے پاس گیا، مفتی صاحب نے کہا اس کو اتنا حصہ دینا، اس کو اتنا حصہ دینا، اس کو اتنا حصہ دینا. گھر میں آ کے کیا بولتا ہے؟ ارے مفتی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن سمجھ میں ہی نہیں آتا رہے، مفتی کو نہیں سمجھ میں آتا رہے، تیرے کو سمجھ میں. بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ نہ بہن کا حق دینے کو تیار، نہ ماں کا حق دینے کو تیار، نہ پھوپھی کا حق دینے کو تیار، نہ چچی کا حق دینے کو تیار. بڑا بن گیا، گھر کا بڑا بن گیا. ارے میں گھر میں بڑا بھائی مر گیا، میں تو چاچا تھا لیکن اب تو بڑے بھائی کی جگہ پر آ گیا. ارے سب کا حق دبا دے. اور پھر کیا کرے؟ تیرے سے جو بنتا ہو کر لے، میں دیکھتا ہوں تو کیا کر سکتا ہے. جوان کسی کی بیٹیوں کا حق ہم دبا کے بیٹھ جاتے ہیں. اور ہم کو فتوے پسند. اب تو گھر گھر میں مفتی. فتوے کی بات ہے تو ایک بات بتاؤں، بہت اچھی بات فتوے کی بات. میں جب دارالعلوم فلاح دارین میں پڑھاتا تھا ترکیسر میں، جب میں پڑھاتا تھا نا تو صبح حافظ عبدالغنی سننا بہت عجب فتوا ہے. میں پڑھاتا تھا، بس آخری بات سن لو، اس کے بعد ہم شیخ عبدالقادر جیلانی کے فتوے. یہ تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تھوڑا آپ کے ذہن میں سمجھ میں آوے اور ہنسنا بھی آوے. میں پڑھاتا تھا نا وہاں تو 11 بجے ہمارے یہاں چھٹی ہو جاتی تھی. وہاں آپ کے یہاں بھی مدرسے میں 11 ساڑھے 11 بجے چھٹی ہوتی، سب چلے جاتے. میں بیٹھ کے اپنی کتاب دیکھ رہا تھا. میں سوچا 15-20 منٹ بیٹھوں پھر گھر جا کے کھانا کھاؤں. اب میں کتاب دیکھ رہا تھا تو میرے دروازے پر ایک لڑکا ہے، جوان لڑکا، یہ شرٹ پینٹ پہنا ہوا 30-35 سال کا جوان لڑکا، اور رو رہا ہے، زور زور سے رو رہا ہے. میرے کو کیا دماغ میں لگا معلوم؟ جب میں نے اس کو روتا ہوا دیکھا مجھے ایسا لگا کہ اس کو تعویذ کی ضرورت ہوگی. کس کی ضرورت ہوگی؟ اس لیے میرے پاس جو بھی روتا ہوا آتا ہے میں چہرے سے سمجھ جاتا ہوں کہ تعویذ لیے بغیر نہیں جائے گا. ویسا ہی ہے نا میرا جو موبائل ہے نا حافظ عبدالغنی، تیرا بھی ایسا ہی ہوگا. ہمارا جو موبائل ہے نا، ہمارا موبائل، میں نے اپنے موبائل کا نام رکھا دکھی موبائل. میں نے کبھی سکھ سنا ہی نہیں، اس میں دکھی سنتا ہوں. اور عجیب ہے حافظ عبدالغنی صاحب جب ان کو سکھ ملتا تو اپنے کو بولتے بھی نہیں. آپ کو ایک واقعہ بتاؤ، ایک آدمی کا بچہ گم گیا 8-9 سال کا، ایسا روتا روتا میرے پاس آیا. میرے دوستوں میرا حال ایسا ہوا کہ اس کا رونا دیکھ کر میں بھی رو پڑا، اتنا رویا. اور پھر میں نے گھر میں جا کے بھی کہا، میں نے تعویذ بھی دے دی اور میں نے گھر جا کر بھی کہا بیچارے کا بچہ گم ہو گیا، اللہ کرے بیچارے کا بچہ مل جائے. اچھا دوسرے دن بھی میں بہت غم کرتا رہا، معلوم نہیں اس کو بچہ ملا ہوگا کہ نہیں ملا ہوگا، کیسا تڑپتا تھا، اکلوتا بیٹا. 4 دن کے بعد جب میں گیا تو دیکھا اسٹیشن پر اپنے بچے کے ساتھ کھڑا ہے. تو میں گیا، میں نے جا کے ملاقات کی. میں نے کہا آپ کا بچہ؟ کیا بولنا، وہ تو آپ نے تعویذ دی، اس کے آدھے گھنٹے کے بعد مل گیا. تو میں نے کہا کمینہ آدھے گھنٹے کے بعد مل گیا اور میں 4 دن سے رو رہا ہوں، اس کا کیا ہے؟ یعنی سکھ آوے تو مولانا کو جا کے مٹھائی دینا پڑے تو کون مگز ماری کرے؟ دکھ آیا تو مولانا کے پاس ہے. صحیح حافظ عبدالغنی، یہ موبائل ہے نا دکھی. تو میں اپنی کلاس میں بیٹھا ہوں، ایک جوان 35 سال کا ٹی شرٹ جینس پہن کے رو رہا ہے. تو میں نے یوں کتاب سے یوں چہرہ اٹھایا، میں نے دیکھا وہ رو رہا. میں سمجھ گیا تعویذ لینے آیا. تو میں نے اس کو کہا بھائی ابھی مت آ تعویذ لینے، اتوار کے دن آنا. تو وہاں سے دور سے کیا کہتے ہیں، مولانا روتے روتے تعویذ نہیں لینا، فتوا پوچھنا ہے، مسئلہ پوچھنا ہے. میں نے کہا بھائی مسئلہ پوچھنا تو ہمارے ترکیسر میں اوپر کی جو کلاس ہے نا وہ مفتی صاحب کی. میں نے کہا دیکھ مفتی صاحب کی کلاس اوپر ہے لیکن چھٹی ہو گئی، چلے گئے ہوں گے، دوپہر میں آ جانا، فتوا وہاں پوچھنے کا، فتوا یہاں نہیں پوچھنے کا. تو کہتا ہے نہیں، گھر والوں نے کہا قاری صاحب کو پوچھنا، وہ کیسے سنتے ہیں. تو کہا سب سے بڑا مفتی ہوگا، چلو اس کے پاس. تو میں نے کہا چل آ جا بتا تو صحیح کیا فتوا ہے. جب وہ قریب آیا نا رونے لگا. میں نے کہا دیکھ جواب آئے گا تو دوں گا، نہیں تو نہیں آئے گا تو نہیں بول لوں گا. تو مجھے کہتا ہے مولانا ارے رو گئی اتنا. میں نے کہا تو رونا تو بنتا، میرے کو بھی بھوک لگی ہے، کیا ہوا کیا؟ وہ تو روتے روتے کیا ہوا مولانا میں بہت برباد ہو گیا. ارے ہوا کیا؟ کہا میری بیوی نے میرے کو 3 طلاق دے دی. اور اتنا بول کے جو رویا 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 مجھے ہنسی آ رہی. تو میں نے بھی جان بوجھ کر کہا کتنی دی؟ کہا مولانا معاملہ ختم ہو گیا، 3 دیے. میں نے کہا جا اس کو جا کے بول 300 دے. تو یوں میرا منہ دیکھتا ہے مولانا مذاق کرتے ہو تم، 3 طلاق میرے کو دے دی، تم 300 بولتے ہو. میں نے کہا جا کے بول 3 کروڑ دے دو. کہتا کیسی بات کرتے ہو؟ میں نے کہا میں صحیح بات کرتا ہوں. عورت ہزاروں لاکھوں طلاق دے رہے، طلاق نہیں ہوتی. ہمارے نبی نے کہا طلاق دینا مردوں کا کام ہے، عدت میں بیٹھنا عورتوں کا کام ہے. میں نے کہا وہ جتنی تو کہتے ہیں مولانا تم سچ بولتے ہو. وہ تو گجراتی بات سے میں ہاتھ چھو کے ہو، یعنی تم سچ بولتے ہو طلاق نہیں. میں نے کہا نہیں ہوئی.
تو مجھے کہا پھر لکھ کے دے دو نا. میں نے کہا کاغذ لا, یہ تو چھوٹا مفتی بھی کام کرے گا. لا فٹافٹ میں نے لکھا. وہ لکھا تو اس نے پڑھا, اتنا خوش ہو گیا. صاحب مولانا قرآن میں بھی لکھا ہے. میں نے کہا قرآن میں بھی لکھا, حدیث میں بھی لکھا, جا طلاق نہیں ہوئی. وہ اتنا آنسو کو یوں صاف کیا, یوں اٹھا جانے لگا. اب میرے کو مستی سوجی. جب وہ دروازے تک پہنچا, میں نے کہا ادھر آیا دوڑتا. میں نے کہا گڑ جا کے سیدھا بیٹھ جانا, عدت میں مت بیٹھ جانا. ارے اچھا ہے کہ طلاق کا معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ بولو نا, کس کے ہاتھ میں؟ عورتوں کے ہاتھ میں. ورنہ نیلم سوسائٹی میں گلی گلی ملتے ہیں. وہ ادھر کونے میں بیٹھا ہے, وہ ادھر کونے میں بیٹھا ہے, اور 2-4 دن کے بعد مولوی صاحب بھی بیچ میں بیٹھا ہے. اور ایک دوسرے جو بات کرتے تو عجیب بات کرتے, کیا ہوا؟ تو کہا میں بھی نکلا. پھر آپ کے موڈ صاف پاک ہو گئے نا بالکل. تو میں ایک بات کروں بھائی, میں کس کا فتویٰ دے رہا ہوں؟ شیخ عبد القادر. اور کتنے فتوے؟ بس 3 فتوے پر بات ختم کریں گے انشاءاللہ. لیکن ایک بات یاد رکھنا, فتوے کا انکار مت کرنا. یہ مت کہنا میں یہ فتویٰ نہیں مانتا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے دوستو, زبان عبد القادر کی ہے, کلام محمد کا ہے. بولو نا, زبان عبد القادر کی, کلام. پیران پیر نے قرآن پاک پڑھا. بولو پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ ساری حدیث سے پڑھی. تجوید کے امام بنے, تفسیر کے امام بنے, حدیث کے امام بنے, تصوف کے امام بنے, سلوک و طریق و معرفت کے امام بنے. اللہ تعالیٰ نے وہ دولت عطا فرمائی کہ غوث کے مقام تک پہنچایا. وہ پیران پیر 3 فتوے بتا رہے. میرے دوستو مانو اور عمل کرو. سب سے پہلا فتویٰ, من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لا يصلى علیہ. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے, لوگوں سنو. اپنے بچوں کو جمع کر کے کہا, سنو بچوں, اور سب کو یہ بات پہنچا دو, جس نے جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑ دیا. بولو, جس نے جان بوجھ کر ایک نماز کو. پیران پیر فرماتے, اگر میں زندہ ہوں اور مجھے پتا چلے اور وہ مرے تو میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا. اور کیوں نہیں پڑھاؤں گا؟ اللہ کی لعنت اس کے جنازے پر اترتی, کوئی چھیٹا ہم پر نہ آ جائے. سمجھ گئے بھائی؟ پہلا فتویٰ سمجھ گئے آپ لوگ؟ جو ایک فرض نماز کو چھوڑے گا اس کے اوپر پیران پیر فرماتے میں جنازے کی نماز. یہ تو پہلا فتویٰ. دوسرا فتویٰ سنو, من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لا يدفن في مقابر المسلمین. پیران پیر عالم ربانی فرماتے, جس نے جان بوجھ کر, سنو, جس نے جان بوجھ کر ایک فرض نماز کو چھوڑا, پیران پیر فرماتے وہ مر جائے, اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن ہونے کی اجازت مت دو. جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے اس سے مسلمان کے قبرستان میں نہیں, اس کو کسی گندے نالے میں کپڑا لپیٹ کر پھینک دو. اور تیسرا فتویٰ, من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لیس له فی الاسلام نصیب. جو انہوں نے لکھا وہی میں ڈائریکٹ آپ کو کوٹ کر رہا ہوں. جس نے جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑا, فرض نماز کو چھوڑا, بغیر وجہ کے چھوڑا, پیران پیر فرماتے مجھے ڈر لگتا ہے موت کے وقت کلمہ نہیں ملے گا, اس لیے کہ اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں ہے. 3 فتوے ان کے ہیں میرے پیارے دوستو. آپ غوث پاک کی سیرت سننے آئے تھے نا, یہ پوری سیرت کا خلاصہ ہے کہ جو نماز چھوڑے, پیران پیر فرماتے میرا جی چاہتا اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤ. جو نماز چھوڑے اس سے مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ ہونے دوں. جو نماز چھوڑے اس کا اسلام سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا. اگر اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کہو, اگر آپ کو غوث پاک سے محبت ہے اور غوث پاک کی سیرت سے محبت ہے تو آج ان کی یہ بات پر ہم سب سوچیں اور سمجھیں کہ آج ہم نے فجر پڑھی کہ نہیں پڑھی. کتنے سارے یہاں بیٹھے بیان سننے کے لیے آ گئے میرے دوستوں, فجر کی نماز نہیں پڑھی, اور کہتا ہوگا مولانا آج کی بات کرتا, مہینہ ہو گیا میں نے فجر نہیں پڑھا. اس لیے میرے دوستوں صبح کا بھٹکا ہوا,
शाम को वापस आ जाए, उससे भटका हुआ न कहते। आ जाओ, हम सब मिलकर तौबा करें और पक्का इरादा करें कि इंशाअल्लाह हमारे ये ऊन में ऐसा माहौल बनाओ मेरे प्यारों, इधर उधर की सब बातें छोड़ो, ऐसा माहौल बनाओ, शुरू इससे करो कि हमको चैन सुकून ना आए जब तक हमारी जिंदगी में नमाज ना आए। करेंगे इंशाअल्लाह सब लोग एक इरादा, पक्का इरादा, हाथ ऊपर उठाओ और कहो इंशाअल्लाह, पूरा मजमा कहे इंशाअल्लाह, कहो इंशाअल्लाह, कल की फजर से लेकर इंशाअल्लाह मौत की शाम तक इंशाअल्लाह हमारी नमाज कज़ा। मैं इरादा पक्का है इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबके आने को कबूल फरमाए, सबके बैठने को कबूल फरमाए, सबके सुनने को कबूल फरमाए। मैं आप सबको मुबारकबादी देता हूँ कि बहुत देर तक बैठे रहे और गौस पाक के उन्वान पर ये सीरत का बेहतरीन जलसा रखा। सारे जलसा रखने वालों को मुबारकबादी देता हूँ, आने वालों को मुबारकबादी, और दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह